بھی مکی صورت ہے اور اس میں 4 رکوع 37 آیتیں ہیں۔ جاسیہ کے لفظی معنی ہوتے ہیں کہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے افراد۔ پوری قوم کا یہاں عذاب ذکر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں انبیاء سابقین کے احوال کو، ان کی قوموں کے احوال کو ذکر کیا، اور قیامت میں بھی جب قیامت کی ہولناکیاں ہوں گی اس وقت بھی قومیں اس طرح سے ہلاک ہوں گی، اپنے گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوں گی اس کی شدت اور ہولناکی کی وجہ سے۔ تو اس کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ جاسیہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مضمون یہ ارشاد فرمایا ہے، من عمل صالحا فلنفسی، کہ جو نیک عمل کرتا ہے تو اس کا فائدہ اس کو خود کو ہے، اس کی اپنی ذات کو فائدہ ہے۔ امن اساء فعلیہا، اور فرمایا کہ جو برائی کرتا ہے اس برائی کا وبال، اس کا گناہ اسی کے اوپر ہے۔ تو یہ ایک بڑے نفیس انداز میں قرآن مجید فرقان حمید نے سوچ و فکر ہمیں دی ہے کہ نیک اعمال کی اگر ہمیں توفیق میسر آتی ہے تو یہ کوئی ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محض توفیق ہے۔ اور پھر اس نیک عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں سرفراز فرمایا ہے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی غرض یا کوئی مقصد اس میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اغراض سے پاک ہے، اور ساری کائنات بھی اگر عبادت کرتی رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں ذرا برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتی، اور ساری کائنات، ساری مخلوقات الیاذ باللہ اگر منکر ہو جائیں، عبادت سے دور ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ کی شان میں ذرا برابر بھی کمی نہیں کر سکتے۔ تو ہم کوئی نیک عمل اگر کرتے ہیں تو ہم نے صرف اپنا ہی فائدہ کیا ہے، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری عبادات کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ یہ نقطہ نظر ان آیات میں ہمیں ملتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نیک عمل کی ترغیب دی۔ اس کے برعکس اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو بعض اوقات ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو بعض لوگ گناہ کر کے بڑے اتراتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑا کوئی کارنامہ کیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ گناہ، یہ جرم قیامت میں اس کے خلاف حجت بن جائے گا۔ اور بعض اوقات ایسے بھی لوگ نادانی میں کر جاتے ہیں کہ اپنے گناہ کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، تو گناہ کا اظہار کرنا، اس پر اترانا، لوگوں کو پکڑ پکڑ کے بتانا کہ ہم نے فلاں کام کیا، تو یہ اپنے جرم پر اور لوگوں کو گواہ بنانا ہے، یہ اس کے وبال میں، عذاب میں اور اضافے کا سبب بنتا ہے۔ پھر قرآن پاک نے اسی پیرائے میں آگے چل کر کمپیریزن کیا، فرمایا کہ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کہ جو گناہ میں جرت کرتے ہیں، دلیر ہو کر گناہ کرتے ہیں، گناہ پر اصرار کرتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، کیا وہ ان کے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم انہیں ان کے برابر کر دیں؟ ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو ایمان لاتا ہے اور اچھے عمل کرتا ہے تو ایک طرف وہ گناہ پر جری اور دلیر شخص جو گناہ پر ڈٹ جاتا ہے، وہ اور اہل ایمان جو نیک اعمال کرنے والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، انعام و اکرام کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کے قرب کے اعتبار سے۔ پھر اس کے بعد سورہ احقاف ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے پیارے مضامین ارشاد فرمائے۔ یہ بھی مکی صورتوں کے تسلسل میں یہ سورہ مبارکہ ہے، اور اس میں 4 رکوع 35 آیتیں ہیں۔ احقاف یمن کی ایک سرزمین کا نام ہے جہاں قوم عاد آباد تھی، جہاں حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے، تو اس سرزمین کا چونکہ یہاں ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ احقاف ہے۔ اس کے مضامین میں ایک خاص آیت کریمہ کہ جس میں والدین کے احسان کا ذکر کیا گیا، ان کی تکریم کا حکم دیا گیا، اور خاص طور پر ماں کی تکریم اور عزت کو بیان کیا گیا کہ کتنی تکلیف کے مراحل سے ماں بچے کی ولادت کے وقت گزرتی ہے۔ قرآن نے پوری ڈیٹیل میں اس سارے منظر کو بیان کیا ہے۔ حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، یہ ساری تفصیل قرآن نے بیان کی کہ تکلیف میں ماں نے بچے کو پیٹ میں رکھا، پھر اس کے ولادت کے وقت کی تکلیف، پھر ولادت کے بعد کی تکلیف کہ اس کو تقریباً 2 سال تک وہ دودھ پلاتی، یہ سارے مراحل قرآن نے بیان کیے، اور پھر ماں کی تکریم و عزت، والدین کی تعظیم کی تلقین قرآن مجید فرقان حمید نے فرمائی۔ پھر اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کے کلام الہی کو سننے کا ذکر فرمایا، اور قرآن خود کہتا ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ،
کہ ہم نے جنات کی ایک جماعت کو آپ کی طرف مائل کر دیا اور انہوں نے قرآن سنا، اور جب قرآن سنا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی دنیا کو بدلا، اور وہ اپنی قوم کے افراد کے پاس جا کر انہیں جنات میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچایا۔ اور اسی مضمون پر قرآن مجید فرقان حمید کی پورے سورہ جن جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اس میں یہ بھی ہمیں پتہ لگا کہ جنات بھی انسانوں کی طرح احکامات کے مکلف ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بھی احکامات کو نازل فرمایا ہے۔ اور پھر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں اختتام کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو صبر کی تلقین فرمائی ہے، اور صبر کے لیے مثال میں اولو العزم رسولوں کی مثال قرآن مجید نے پیش کی ہے، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، کہ جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ہے۔ صبر کی مثالیں حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں جو ہمیں ملتی ہیں، اس کو بطور دلیل کے اور بطور طریقہ کار کے قرآن مجید فرقان حمید نے خاص طور پر ذکر فرمایا۔ پھر اس کے بعد سورہ محمد ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اس میں ذکر خیر ہے۔ اب یہ جو مکی صورتوں کا گروپ ختم ہوا، اب اس کے بعد دوبارہ چند ایک مدنی صورتیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات کو نازل فرمایا۔ سورہ محمد کو سورہ قتال بھی کہتے ہیں، چونکہ اس صورت میں خاص جنگ کے احوال کو، ان کے احکامات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور اس میں 4 رکوع ہیں اور 38 آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں جو کفار کے قیدی ہیں خاص طور پر ان کا ذکر بھی فرمایا، جیسے کہ آج کی جو رات ہے وہ اصحاب بدر کی رات ہے، اور اس رات میں بھی یعنی اس دن جب معرکہ بدر ہوا 2 ہجری میں، تو کفار کے قیدی 70 کے قریب قیدی، 70 کفار مارے گئے سردار اور 70 ہی قید ہوئے۔ تو ان کے پھر فدیے کا معاملہ ہوا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ بعض کی رائے یہ تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور بعض صحابہ نے یہ رائے دی کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، اور انہی میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو نبی پاک علیہ السلام کے سگے چچا ہیں، اور اس وقت تک آپ ایمان نہیں لائے تھے، ان کے فدیے کا معاملہ بھی آیا۔ تو ان سے اور ان کے بھتیجے حضرت عقیل جو بعد میں ایمان لے آئے تھے، ان کا فدیہ جب طلب کیا گیا تو حضرت عباس سرداروں میں سے تھے، اور ان کا باقاعدہ لشکر میں کھانا چلتا تھا اس وقت، اتنی اللہ نے ان کو عزت دی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال بھی عطا فرمایا تھا۔ تو جب ان سے فدیے کا مطالبہ ہوا، نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے نمائندہ آیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے سارا مال اپنے لشکر پہ لٹا دیا ہے، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عباس، اے چچا جان، یہ بتائیے کہ جب آپ گھر سے چلے تھے اور میری چاچی فضل کو جو آپ نے سونا رکھوایا تھا، وہ سونا کہاں ہے؟ اس سونے کو لائیے اور فدیے میں اپنا اور اپنے بھتیجوں کا فدیہ پیش کیجیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ تو ایسی بات ہے کہ جو ہمارے یعنی ہم میاں بیوی کے درمیان راز کی بات ہے، آپ کو اس کے متعلق کس نے خبر دی؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس بارے میں خبر ارشاد فرمائی ہے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ یہ واقعہ بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان لانے کی وجوہات میں شامل ہے۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عرض کروں تو آپ ویسے ہی اسلام سے بہت زیادہ مائل تھے، ایمان آپ بہت بعد میں لے کر آئے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے مکے میں رہ کر مسلمانوں کو بڑا فائدہ پہنچایا۔ اپنے ایمان کا اظہار اگرچہ آپ نے بہت بعد میں کیا، لیکن بہت سارے احوال میں آپ نبی پاک علیہ السلام کو تمام حالات سے جو ہے وہ مطلع فرماتے تھے۔ پھر اسی سورہ احقاف میں چونکہ مدنی صورت ہے تو منافقین کے احوال کو، ان کی سازشوں کو بڑے خوبصورت انداز میں قرآن مجید فرقان حمید نے بے نقاب کیا ہے، ان کے طور طریقوں کو اور اسلام کے خلاف ان کی بغاوتوں کو قرآن مجید فرقان حمید نے ذکر فرمایا۔ پھر اس کے بعد سورہ فتح ہے، اور فتح نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس میں فتح کی بشارت ہے، اور فتح مکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت کی صورت میں اس واقعے میں بیان فرمایا، اس صورت میں بیان فرمایا۔ تو فتح مکہ کا معاملہ بھی رمضان شریف میں ہی ہوا، 20 رمضان کو یہ عظیم سعادت مسلمانوں کو ملی، اور اس فتح مکہ سے پہلے جو اس کا پیش خیمہ بنا وہ حدیبیہ کا واقعہ ہے، جو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور جو صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی پاک علیہ السلام سے درخت کے نیچے بیعت لی تھی حدیبیہ کے مقام پر، وہ سارا واقعہ اس میں بیان ہوا۔ اور اس وقت بظاہر ایسا لگ رہا تھا مسلمانوں کو کہ اس کی جو شکیں ہیں معاہدے کی وہ ہمارے حق میں نہیں ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام مدینہ منورہ سے آپ نے خواب دیکھا ہے، نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، اور آپ نے خواب دیکھا ہے کہ مسلمان عمرہ کر رہے ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام نے مسلمانوں کو یہ خواب سنایا، صحابہ خوش ہو گئے کیونکہ اتنے عرصے سے مکے سے دور تھے۔ اب وہ جب نکلے ہیں تو راستے میں کفار نے روک لیا
اور ان پر یہ الزام لگانا چاہا کہ تم جنگ کے ارادے سے آئے ہو، حالانکہ اس وقت کوئی ہتھیار نہیں تھے، صرف صحابہ احرام کی حالت میں حج کی نیت عمرے کی نیت سے نکلے تھے. تو اس وقت انہوں نے نہ چاہتے ہوئے، یعنی آپ سمجھ لیجیے کہ جان بوجھ کر انہوں نے مسلمانوں کے راستے کو روکا. اور پھر تفصیلی واقعات یہاں پر ہوئے، بہت ڈیٹیل میں پورے حدیبیہ کے سارے منظرنامے کو مورخین اور سیرت نگاروں نے احادیث کی روشنی میں لکھا ہے. خلاصہ یہ مختصراً یہ ہے کہ وہاں مسلمانوں کو آگے جانے سے روک دیا گیا. اور پھر اگلے سال عمرۃ القضاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، عمرے کی قضا فرمائی. اور اس معاہدے میں جب حدیبیہ کا معاہدہ ہوا تو اس میں جو باتیں تھیں مسلمانوں کو بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ یہ شاید ہمارے حق میں نہیں ہے اور ہمیں اس سے نقصان ہوگا، لیکن نبی پاک علیہ السلام کا نور نبوت تھا، آپ کی بصیرت تھی، آپ نے جو باتیں فرمائیں وہ ساری کی ساری مشرکین کے لیے اتنی نقصان دہ ثابت ہوئیں کہ پھر 2 ہی سال کے بعد، یعنی 6 ہجری میں حدیبیہ کا معاملہ ہوا اور 7 کے بعد 8 ہجری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مکہ کی بشارت کو پورا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان صورتوں کی ہمیں برکتیں نصیب فرمائے، اور رب العالمین اس پیاری سورہ فتح کے صدقے میں اہل اسلام کو فتح نصیب فرمائے، غلبہ نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی